یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں، ہماری نحوست نہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں۔ انا الیکم لمرسلون، اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تم سے مانگا تو کچھ نہیں۔ اے کیسا وقت ہوگا، قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے، مارو مارو ہی نہیں۔ پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، اور ہمیں نہ مارو، خدا کا عذاب آ پڑے گا، خدا کا قہر آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی، نہ مارو۔ بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے لوگ، لوفری پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کمینہ پن پہ اترے ہوئے، نہیں مانتے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو، اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا، دور کھڑا تھا، جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا ہے اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو، تمہارا کیا بگاڑا، تمہارا کیا لیا، نقصان کیا کیا تمہارا، آخر مارتے کیوں ہو؟ اور وہ پیغمبر کا اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں، روٹی مانگی نہیں، پانی مانگا نہیں، پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں، ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ، پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کی جڑیں مٹ گئیں، وہ برباد ہو گئے، اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو ہے بگڑا ہوا، کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی، مزاج تباہ ہو چکے ہیں، کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بھیج رکھا تھا ادھر۔ آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کبھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اللہ دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے، تو اسلام کا چمچہ ہے، اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے۔ اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو، تم سے کیا لیا، تمہارا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا تمہارا، کیوں مارتے ہو، پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ، ان کا کہنا مانو، یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدائی نظام لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تجھے جانتے ہیں ہم، تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، چیلا ہی نہیں کہا، ان کا ہی چیلا۔ وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو۔ آئے ہائے ہائے، چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے، اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا، حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے، اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ
آلہہ، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے۔ مرتا مرتا کیا کہہ رہا ہے؟ سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا، یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے، نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے۔ جاؤ ترجمے پڑھو، شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا۔ وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساز نہ بناؤ۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ واہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا، بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ جو بیماری آج ہے امت میں، وہ بیماری مرتا مرتا آخری وقت میں بتا گیا، جتا گیا، اور اللہ میاں کو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے، اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دیا۔ اللہ پاک کو پیار آ گیا، خدا کی قسم کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا، اس کی مرضی۔ میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں پھانا ٹھوک لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا۔ اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر اللہ، اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ٹوک دی بات۔ آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی بندہ مر جائے، پکی قبر بن جائے، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے، پھر وہی آدھی خدائی کا مالک بن جاتا ہے۔ زندگی میں اس کی بات نہیں مانی، اس کی مخالفت۔ کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی شہر میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا۔ اور مرتا مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ارے تم گمراہ ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے، اور الٹا بد بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مارتے ہو، تمہاری بدبختی ہے۔ اللہ میاں نے نقل کر دیا، وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا، دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں، اب وہ مر رہا ہے، دم نکل رہا ہے، خدا کی قسم آواز آئی اور مرنے والے یہ باعث میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا ان کو بتاتا جا۔
دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا، اپنا ٹھکانہ بتاتا جا، کہتا قیل ادخل الجنہ، آواز آئی، ابھی سانس آ رہے تھے، آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، رب اکبر کی قسم مجھے مرنے سے پہلے عزت والا بنا دیا۔ قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم ہر اس بیماری کا علاج کریں جو پہلے لوگوں میں تھی۔ شرک کی بیماری آئی، جادو کی بیماری آئی، کسی شکل میں بھی آئے، پیغمبروں کے حمایتیوں کو اللہ نے کامیاب کیا، پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت لگ جائے، جس نے بھی پیغمبر کی دشمنی کی وہ مارا گیا، جس نے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی وہ تو جنتی بن گئی، اور جس کے گھر میں پلے فرعون اس کا بیڑا غرق ہوا، وہ ذلیل و خوار ہو کے مرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب پیشانی کو پیار سے چوما اور بوسہ دیا، آواز آئی او میری آسیہ، او میری بنتی، میرے نبی کو چومنے والی میں تجھے جنت میں پہنچا دوں۔ میرے نبی کو چومنے کی برکت سے، میرے نبی کی پیشانی پر بوسہ دینے کی برکت سے میں تجھے ایمان کی دولت عطا کروں گا۔ اور کتنی بڑی دولت ملی ان پیغمبروں کی حمایت میں، تو یہ بیچارہ لوہار مارا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں حضرت آسیہ ماری گئی، گھر میں پالا، گھر میں سنبھالا، گھر میں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی توحید بٹھا دی۔ خدا کی قسم عیش کرنے کے بعد دکھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، راحت و آرام سکون کی زندگی بسر کرنے کے بعد تلخ زندگی بڑی محال ہو جاتی ہے۔ شاہی محل میں رہنے والی، تختوں پہ سونے والی، جواہرات کو تاج اوڑھ کر کے سونے والی، غلاموں اور باندیوں میں رہنے والی، منو پھولوں کی سیجوں پہ سونے والی آسیہ جب اللہ کی توحید دل میں آئی فرعون نے پکڑا۔ قرآن مجید کہتا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، ایک ایک ہاتھ میں ملکہ ہے بادشاہ کی، کوئی چوڑی چماری نہیں، کوئی عام عورت نہیں، مگر ایمان کی طاقت نے اتنی قوت دے دی، کانٹا کی بجائے آدمی تلملا اٹھتا ہے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے دماغ پھر جاتا ہے۔ آسیہ تیرے اندر کتنا ایمان آ گیا ہوگا کہ 100 میخیں اس ہاتھ میں اور 100 میخیں اس ہاتھ میں گاڑ کر فرعون سامنے کھڑا ہے اور کہتا آسیہ اب بھی بعد آ جا، انکار کر دے ایمان کا، توحید کا انکار کر دے، مجھے خدا مان لے، تخت ملے گا، لباس ملے گا، عیش ملے گی۔ آسیہ کہتی ہو کمینے یہ سب عارضی ہے، خدا کی قسم جو اللہ پاک مجھے جنت دے گا میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی نظر آئے۔ مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ توحید کی کتنی بڑی طاقت ہے، وہ بذات خود کتنا طاقتور ہوگا جو اپنے بندوں میں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ سارا ملک، سارے ملک کی فوج، سارے ملک کی پولیس، پوری ملازم دنیا، پوری سنسار عوام سارے ایک طرف ہے، ایک فرعون کی گھر والی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتی ہے، چھڑانے کے لیے سب کچھ زور لگا لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے نبی نے تعریف فرمائی، فرمایا آسیہ امرات فرعون اتنے مضبوط والی عورت تھی کہ اس کا قیمہ تو بن گیا مگر ایمان نہ تھا، ایمان کا سودا نہ تھا۔ بتا یہ رہا تھا کہ ہم چھٹی کر گئے، اب رمضان شریف کے بعد چھٹی کر گئے، نمازوں کی بھی، روزوں کی چھٹی تو اللہ نے کی، نمازوں کی ہم نے کر دی کہ چلو جی اب تو سال بھر کے بعد پھر دیکھی جائے گی، اور اگر سال کے بیچ میں موت آ گئی تو بے نماز ہو کے مرے گا، یہ چند دن کی نماز کا کچھ نہیں بنتا، گرچہ ہارے دل ادا کرتے کو مجبور کر دے،
وہ نہیں سونے دیتی، وہ نہیں بیٹھنے دیتی، وہ نہیں آرام کرنے دیتی جب تک اللہ کے حضور میں سر نہ جھکائے۔ تو خداوند کریم نے پیغمبروں کے اس حمیتی کی بات نقل کر کے بتا دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، قانون خداوندی کی حمایت کرتے ہوئے گالیاں کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا، مار کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جیسا کہ وہ کہتا قال یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرے ملک میں بسنے والوں، اے میرے شہر بستی والوں، اے کاش تم دیکھ لیتے بما غفر لی، میرے گناہ میرے رب نے کس طرح معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، مجھے کتنا عزت والا بنا دیا، کتنا عزت کا مالک مجھے اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ کہتا ہے کاش تم دیکھ لو مجھے کتنا خدا نے کتنا نواز دیا ہے۔ میرے مرنے کی دیر تھی، قیل ادخل الجنہ، آواز آئی آپ اس میں داخل ہو۔ یا حسرۃ علی العباد، اور میرے بندو افسوس ہے تم مجھ خدا کے قرآن پہ یقین نہیں کرتے۔ گورنر اگر کوئی آرڈیننس جاری کرے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا یہ قانون آ چکا ہے، تو خدا کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے قرآن سنایا، سورۃ یاسین سنائی، فرمایا یا حسرۃ علی العباد اور ڈوب کے مر جاؤ میرے بندے کہلاتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرا دیا ہوا کھاتے ہوئے، میرا دیا ہوا پیتے ہوئے، میری دین میں سے پہنتے ہوئے، میری دی ہوئی بیوی تو نے استعمال کی، اولاد میں نے دی، آنکھ ناک کان شکل صورت میں نے دیا، سب کچھ میں نے دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول، میرے پیغمبروں کا مذاق اڑا ہے، میرے دین کی بات کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، تبصر اڑاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ فرمایا جاؤ ایک وقت آئے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس سے پہلے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، یاد رکھو تم سے پہلے میں نے کتنوں کا کانٹا نکال دیا، تم سے پہلے میں نے کتنوں کو برباد کر دیا۔ جاؤ ملک کے ملک جا کے دیکھو، شہر کے شہر جا کے دیکھو، کھنڈرات ملیں گے، آدمیوں کا نشان کوئی نہیں کر سکتا ہوں، اور تمہیں بھی کر دوں گا اگر باز نہیں آؤ۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن تبلیغ ہے، قرآن کا واعظ ہے، قرآن کریم کا بیان ہے۔ ہر آدمی کو یقین کر کے تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔